बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लम्हा ब लम्हा जो मुल्क के अंदर सियासी माशी सूरत हाल बदल रही है, तब्दील हो रही है, उसको अपने प्रोग्राम के अंदर ज़ेर बहस लाएंगे। आज इमरान खान साहब ने बड़े अरसे के बाद एहतजाज के हवाले से एक ऐलान किया। उन्होंने कहा है जी कि हम अब जेल भरो तहरीक जो है उसको शुरू कर रहे हैं, और इसके लिए अपने वर्कर्स को उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल तैयार रहें, बिकॉज़ वो उनके मुताबिक ये जो हुकूमत है, या निगरां हुकूमत है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ख़ासकर ECP जैसे इदारे जो हैं, वो इतनी स्पेस नहीं दे रहे PTI को कि वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से खुलकर जो है वो अपनी सियासत जो है वो कर सकें। उन्होंने बाकी दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की, उन्होंने मईशत के हवाले से भी बात की, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी जो है उनके जो अपने एक बयानिया है या उनके जो अपना एक नुक्ता नज़र है उसके ऊपर भी आज उन्होंने खिताब के अंदर बात की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने आज मुलाकात की है मरियम नवाज़ साहिबा से, और जो पार्टी के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, कुछ ऐसे आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं कि शायद जो लीडरशिप के फ़ैसले हैं उनसे वो खुश नहीं हैं। तो फ़ैसला ये किया गया है कि नाराज़ अरकान जितने भी हैं या लीडरशिप जो है उसको मनाने की कोशिश की जाएगी। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से शहरी रहमान साहिबा ने इमरान खान साहब के इनकार के ऊपर उन्होंने कहा कि आप तकसीम मत करें मुल्क को, और आप ये मैसेज मत दें कि आप बिल्कुल अलहदा हैं और आपको कोई टच नहीं करे, बल्कि एक कंसेंसस जो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसमें आप बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उसके साथ आप बैठें और अपना नुक्ता नज़र जो है वहाँ पर आके बयान करें। IMF की टीम आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर है, उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री के, हुकूमत पाकिस्तान के, और आज की जो ख़बरें हैं उसमें यह आ रहा है कि एक मिनी बजट जो है वो बिल्कुल तैयार कर लिया गया है, और जिसमें मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगाने का फ़ैसला किया जाएगा ताकि रेवेन्यू जो है, बिकॉज सारे मामला जो है वो अखराजात और आपकी इनकम का है, आमदनी का है, और वो गैप IMF हुकूमत पाकिस्तान से ये कहती है कि उसको आप ब्रिज करें। उसको ब्रिज करने के लिए फिर ये सारा PDL जो है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हो गया, GST के अंदर इजाफा है, बिजली गैस के रेट्स वगैरह, ये सारा जो है वो एक अगले चंद रोज़ के अंदर वो सामने आ जाएगा कि हुकूमत जो है वो किस तरह से IMF को मुतमईन कर पाती है ताकि प्रोग्राम में दोबारा से उसको रिज्यूम किया जाए और पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात हैं उसके ऊपर काबू पाया जाए। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हमयूं मेहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं कादर खान मंदोखेल साहब, आप रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब, आपका भी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। राना एहसान अफजल साहब हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका भी राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, बात का आगाज़ आप ही से कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जेल भरो तहरीक जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करती है? कोई फ्रस्ट्रेशन रिफ्लेक्ट करती है? बिकॉज जितनी भी इकदामात अभी तक आप लोगों ने लिए शायद उससे आप लोग मुतमईन नहीं हुए, और फाइनली आप लोगों ने कहा कि वैसे ही हुकूमत हमारे पीछे लगी हुई है, पकड़ पकड़ के लोगों को वो जेलों में डाल रही है बतदरीज, तो एक ही दफ़ा चले जाएं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। बात यह है कि जब आपको एक ट्वीट पे, आपको एक इल्ज़ाम पे, आपको किसी चीज़ पे, छोटी चीज़ पे जिस पे नॉर्मली FIR भी नहीं कटती, उसमें आपको पकड़ के किसी को इस्लामाबाद से क्वेटा, किसी को इस्लामाबाद से कराची, किसी को इस्लामाबाद से कहीं और लेकर जाया जा रहा है, तो अगर ये इस लेवल की हद तक अपनी जो इंतकामी सियासत पे आ गए, ये वो इंतकामी सियासत थी कि जो, खैर उस वक्त तो मैं पॉलिटिक्स में नहीं था, लेकिन जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो याद करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में, जिस ज़माने में इस किस्म की सियासत होती थी। ये वो सियासत थी जो 90s के ज़माने में जो इनके सैफुर रहमान थे, ये वो वाली सियासत इन लोगों की झलकियाँ नज़र आनी शुरू हो गई हैं, और उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि ये PTI को इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड ये उनको हरा नहीं सकते। तो जब उनको हरा नहीं सकते तो इन्होंने कोई ना कोई ऐसे हरबे इस्तेमाल करने हैं कि ये उनको करे। लेकिन होगा ये जो कि असल में हो भी रहा है,
जो मर्जी ये कर ले, पीटीआई का ग्राफ बदरजीत ऊपर से ऊपर और लोग ज्यादा उसके साथ होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है ना अब उनके अंदर शऊर आता जा रहा है, वो देख रहे हैं कि कहाँ क्या ज्यादती हो रही है। जब आप बात करते हैं, जब इन लोगों ने बात की पिछली फरवरी में मार्च में की कि हम लोग इसलिए आए हैं कि उस वक्त पेट्रोल 150 का था, याद रहे कि ये पेट्रोल उस वक्त 150 का था जब एक बैरल $125 का था। आज 225 का 250 का है, जबकि एक बैरल 85 का है। आगे चल के हम मैं आपको बता रहा हूं, पूरा एक हमारा सेगमेंट है ना, आगे जाके मुझे ये बता दें कि हाँ जी, देखिए आप लोगों के दौर के अंदर भी लोगों को उठा के, यानी एक लंबी लिस्ट है, मसलन लिस्ट बताएं। नहीं, आप देखें एहसन इकबाल को, आप देखें नवाज शरीफ, इनमें से एक मिनट है, एक मिनट नवाज, एक मिनट है सर जी, एक मिनट, खान अब्बासी है, ख्वाजा साद रफीक है, ख्वाजा सलमान है, इन सब के ऊपर केसेस, आसिफ अली जरदारी है, उनकी हमशेरा है, इसके ऊपर इनमें से किसी के ऊपर केस पकड़ दकड़ तो आप लोगों के दौर में नहीं, होल्ड ऑन, इनके ऊपर किसी के ऊपर, जैसे लोगों को देखे ना उठा के, किसी के ऊपर केस पीटीआई वालों ने नहीं बनाया। जब नवाज शरीफ अंदर हुआ था वो खुद प्राइम मिनिस्टर था, जब नवाज शरीफ नाअहल हुआ था वो खुद प्राइम मिनिस्टर था, जब मरियम नवाज अंदर हुई थी उसके वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो नाअहल हुई थी खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर था। बात क्या करें, जब जरदारी साहब के ऊपर थे नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था। अभी तो खैर आप सारी केसेस, कितने लोगों को अंदर, सारी केसेस, 4 लोग, वही आप मुझे बताते जाए ना, मैं आपको बताता हूं आपकी हुकूमत में किसको उन्होंने, मतलब आप बताते जाए ना, कितने लोगों को जेलों में रखा है। हमारे उसमें जो 2 केसेस जो बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ, और ये बहुत बड़े केसेस बने हैं, वो जो हैं ये आपके मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, जिसमें आपके बेनामी अकाउंट में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, जिनमें 3 ऐसे लोग, का मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं है ना, एक मिनट है ना, का नहीं है सर, एक मिनट है जाए, ये सारे वो केसेस हमारे अकाउंट पीटीआई के दौर में सिर्फ ये एक केस बना है और कोई केस नहीं बना, बाकी सारी केस उससे पुरानी हुकूमतों के थे, हमारे उसमें सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के कोई नहीं। और वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस इन लोगों ने आके अपने बंदे वो करके वो उसको खत्म करवा रहे, लेकिन ये वो केसेस है जो इंशाल्लाह खत्म होंगे नहीं, ये आप आने दें इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ को, ये दोबारा ये केसेस स्टार्ट होंगे। शहजाद अकबर साहब जैसे बंदे को आप लोगों ने देखे ना काबीना के अंदर सिर्फ एहतसाब के लिए रखा हुआ था, जिनका काम ही सिर्फ ये था, और आखिर में इमरान खान साहब भी उनसे तंग आ गए कि भाई 3.5 साल हो गए हैं, ना शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई अदालत के अंदर एविडेंस आ रहा है, ना हमजा के खिलाफ आ रहा है, वो उनका और कोई काम नहीं था। जिस बंदे के अकाउंट में पैसे गए, जिस बंदे के अकाउंट में पैसे गए वो बंदा मर गया, जिस बंदे ने इन्वेस्टिगेट कर रहे वो बंदा मर गया, जिस बंदे का वो उसने केस किया वो बंदा मर गया, जिस बंदे आप लोग इस पकड़ मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ी थी वो FIA वाला बंदा वो मर गया। आप बात क्या कर रहे हैं? ये तो एक बहुत बड़ा माफिया, क्रिमिनल माफिया है, जिन्होंने आते साथ ही इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने केसेस खत्म किए, नथिंग एल्स। इन लोगों का कोई इस मुल्क के साथ किसी लिहाज से भी अगर इनका दिल दुखता हो, ये लोग इलाज बाहर करवाते। इन लोगों ने पिछले 40 साल में एक अस्पताल बना दिया जहां पे इनकी लीडरशिप खुद इलाज करवा सके। बता देना किया है कि नहीं किया? इन्होंने आवाम के लिए क्या किया है? इन्होंने आवाम के लिए आज तक कुछ नहीं किया। ये इन लोगों ने जो भी किया है सिर्फ अपने लिहाज से किया। आसिफ अली जरदारी साहब कितने अरसे से अलील हैं, लेकिन वो तो कभी बाहर नहीं हुए, तो पाकिस्तान की अस्पतालों से इलाज अपना करवा रहे हैं, वो तो कभी बाहर नहीं गए इलाज। कितनी दफा बाहर गए इलाज करवाने के लिए? ये तो अभी पिछले दिनों में इमरजेंसी थी, इमरजेंसी में बाहर नहीं जा सके थे। चलें, कादर मंदोखेल साहब, रूल ऑफ लॉ की इमरान खान साहब ने आज फिर कहा जी के पाकिस्तान के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, मेरी FIR जो है मैं अपनी हुकूमत के अंदर जो है दर्ज नहीं करवा सका, दायर नहीं करवा सका, JIT जो थी उसको काम नहीं करने दिया गया और अल्टीमेटली उसको फिर तहलील भी कर दिया गया। सो आप लोग जो है वो बकौल उनके बिल्कुल आपने दीवार से लगा दिया अपोजिशन को। मैं मोमिन साहब के साथ इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि छोटे छोटे मुकदमात है, व्हाट्सएप है, फलाना है, मैं मानता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब से भी आपकी तवज्जो से कहना चाह रहा हूँ कि आप ये छोटे छोटे केस छोड़िए। आप जो असल क्रिमिनल है, जिसने लूट के ले गया तोशाखाना, जिससे लूट के लिया बिलियनरी, जिससे लूट की है फॉरेन फंडिंग, वो केसेस उठा लिए ना। मोमिन साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ, छोटे छोटे मुकदमे में क्या रखा है, लेकिन
یہ بھی میں اتفاق نہیں کروں گا میمن صاحب کے ساتھ. مقدمہ تو مقدمہ ہے, میں تو قانون کا طالب علم ہوں. کیا پیکا آرڈیننس ان کے دور میں نہیں آیا تھا؟ کیا پیکا آرڈیننس کے ساتھ ساتھ یہ چیز جرم نہیں ہے؟ اگر آپ کسی کو واٹس ایپ پہ میسج کرے, کیا جرم نہیں بنتا ہے؟ آپ کسی کو غلیظ میسج کر دے یا گندی کر دے یا تنقید دے تو جرم نہیں بنتا ہے؟ کیا آپ پاکستان کے سابق صدر کا نام لے کے آپ کہتے ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ عمران خان کو, جو کہ خود سابق وزیر اعظم ہے, اس کو قتل کرنا چاہتے, کیا یہ کیس نہیں بنتا ہے؟ کیا شیخ رشید جیسے 2 ٹکے کا آدمی میرے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں جو غلیظ الفاظ کہتے, کیا وہ پیکا آرڈیننس یا سائبر کرائم کے تحت نہیں آتا ہے؟ تو آپ مجھے بتا دو. اگر نہیں آتا ہے تو مجھے بتا دو, کسی قانون کے طالب علم کسی جج سے پوچھ کے مجھے بتا دے کہ یہ نہیں بنتا ہے. سوال یہ ہے, اتفاق میں یہاں بات کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے مقدمات چھوڑیے, جو اصل مقدمات ہے وہ اٹھا لیے. وہ آپ نے کیوں الماری میں بند کر کے رکھے ہوئے, کب نکالیں گے؟ 8 مہینے آپ کو ہو گئے. دوسری بات, جو بڑی جوشیلہ تقریر فرما رہے ہیں مومن صاحب, کیا مومن صاحب کو یاد دلانا پڑے گا کہ خورشید شاہ صاحب بیٹے سمیت 2 سال جیل میں بند رہا؟ مقدمہ کسی کے دور میں ہو, انفلوئنس آپ کا تھا, تعلق آپ کے تھے, اور یہ ساری چیزیں آپ کی تھی. کیا وہ آپ کو نظر نہیں آئے؟ کیا اسد طور جرنلسٹ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیے وہ نظر نہیں آئے؟ کیا فریال تالپور صاحبہ کو رات 12 بجے سے جیل سے اسپتال سے نکال کے جیل میں ڈالا؟ کیا قانون آئین اجازت دیتے ہیں؟ میں جیل کمیٹی کا ممبر رہا ہوں 10 سال سابق گورنر سندھ کے ساتھ. جیل مینول کے مطابق 6 بجے کے بعد کسی جج کے آرڈر میں بھی بندہ جیل نہیں جا سکتا ہے. آپ نے 12 بجے اس کو گھسیٹ کے اسپتال سے لے گیا, کیا وہ جرم نہیں تھا؟ اور پھر ایک پیپلز پارٹی کے کارکن نے جو سابق چیف جسٹس کے بارے میں کچھ غلط کہا, جو کہ ہم مانتے ہیں غلط ہے, اور انہوں نے کوئی 2000 سے زیادہ یا 200 سے زیادہ لوگوں کو واٹس ایپ کیے, جس میں مجھ سمیت 5 MNA اور 3 صوبائی وزیر تھی. کیا FIA والے ہمارے گھر پہ ہمارے بچوں کو ہراسانی کیے, ہمیں ہمارے گھر موبائل ہی نہیں بھیجے؟ کیا وہ بھول گئے اب سارے؟ اور پھر اس کے علاوہ شہزاد اکبر, آپ کے سامنے کی بات ہے کہ شہزاد اکبر کہتا تھا فلاں گرفتار ہوگا, اور شہزاد اکبر بھی چھوڑے, اس کی کیا اوقات ہے؟ خود عمران خان صاحب نے نہیں بولا ہے رانا صلی اللہ میں تیرے کو مونچھوں سے پکڑ کے اندر ڈالوں گا؟ کیا 15 کلو ہیروئن نہیں ڈالا اس آدمی کے اوپر؟ کیا اس SHO نے, جس سے میں خود ملا, اس نے مجھے بولا کہ ہم نے جھوٹا مقدمہ کیا, اس کو بھی چھوڑے, SHO کے چھوٹے لیول کا آفیسر ہے. کیا انہوں نے, آپ کے فواد چودھری صاحب نے ایکسپریس ٹی وی میں جاوید چودھری کے شو میں یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں آفیسر کو نے بولا یہ غلط کیس ہے؟ کیا پھر وہ شہریار افریدی نے جو کہا کہ اللہ کو جان دینی ہے, وہ میرے ساتھ ایکسپریس ٹی وی میں بیٹھے ہوئے تھے, کیا وہ ساری چیزیں اسے نہیں مانا کہ ہم نے کس کی کہنے پہ کی ہے؟ تو یہ سارے مکافات عمل ہے, اور ہمایوں میمن صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اس چیز کا صبر کرنا چاہیے کہ آپ نے جو ظلم کیے, آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. میں ایک سماجی کارکن بھی ہوں, لیکن جو جرم ہے وہ تو ہے. اور پھر آپ فرما رہے ہو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ ایٹم بم کون لایا؟ یہ سٹیل مل کون لایا؟ یہ 20 لاکھ اوورسیز کو کس نے بھیجا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے. یہ میزائل ٹیکنالوجی کس نے لایا؟ یہ بلوچستان پیکیج, NFC ایوارڈ اور یہ 18ویں ترمیم, یہ سارے کس نے لائے؟ اور پھر آپ تو کہتے تھے ہم نے دونوں پارٹی نے مل کے 10,000 ارب جو ہے نا ہم نے قرض لیا ہے, اور میں اگر قرض لوں تو میں خودکشی کروں. کیا آپ نے 26,000 ارب نہیں لیے, جو پاکستان کی تاریخ کا ٹوٹل 80% قرض ہے؟ اور پھر اس کے بدلے میں آپ نے کیا کیا؟ ذرا مجھے مومن صاحب سے گزارش کروں گا, آپ مجھے ذرا گنوائیں گے. آپ نے یہ گاہ گی سے نہیں ہے, وہ ڈیم کی کھدائی شروع کر دی ہے, وہ پل کی کھدائی شروع کر دی, وہ نہیں. آپ بتاؤ. چلیں قاضی صاحب جی, میں آتا ہوں آپ کی طرف. جی میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ران صاحب, آپ لوگوں کی حکومت کو PTI جو ہے وہ فاشسٹ کہتی ہے کہ یہ بالکل فسطائیت کا شکار ہو چکے ہیں. لوگوں کو پکڑنا, لوگوں کے خلاف مقدمات بنانا, ان کو جیلوں کے اندر ڈالنا, ڈرانا دھمکانا, اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ PTI کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈرا کے بالکل جو ایک الیکٹورل یا پولیٹیکل پروسیس ہے اس سے آؤٹ کر دیا جائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے وحید صاحب. ان کی تو جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ تو 2-3 دن بھی نہیں ملتی, پھر جوڈیشل ہو جاتے ہیں, FIR کاٹی جاتی ہے, اور پھر عدالتیں جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ سنوائی کرتی ہیں. یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟
کہ ان کے خلاف فاشسٹ حکومت، اگر یہ لوگوں کے افسروں کے خاندانوں کو دھمکیاں دیں گے، اگر یہ قتل کے جعلی الزام لگائیں گے، بےہودہ باتیں کریں گے، تو کیا اس ملک میں اس کو اجازت دے دیں، نارملائز کر لیں؟ یہاں تو دیکھیں عدالتیں کھلی ہیں ایک ایک دو دن. انہوں نے تو کالے قانون کے تحت چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے ویڈیوز کے ذریعے آرڈیننس انہوں نے جاری کی اس کی نوکری توسیع کرنے کے لیے. آپ سوچیں اس چیز کو. اور انہوں نے کس طریقے سے 90 دن کی فزیکل ریمانڈز، 6 مہینے کی فزیکل ریمانڈز انکوائری سٹیج پہ. کہتے ہیں کیس ہم نے نہیں بنائے، جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ہیروئن کا کیس کس نے بنایا؟ خاقان عباسی ہو گیا، احسن اقبال ہو گیا، مفتاح اسماعیل ہو گیا، یہ سارے کیسز کس نے بنائے؟ ان لوگوں نے بنائے. اور ان لوگوں نے جس طریقے سے یہ تو ابھی سے ہی رونا شروع ہو گئے. ان کا تو کچھ کوئی ابھی بتائیں کتنے پی ٹی آئی کے جو سیاسی رہنما جیلوں کے اندر اس وقت موجود ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اگر کسی پہ کیس قانون کوئی توڑتا ہے، ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ عدالتیں کھل جاتی ہیں اور ان کو ریلیف مل جاتا ہے. تو خدارا یہ وہ بات نہ کرے کہ جب منصوبہ بندی تھی پی ایم ایل این کو، لیکن شیخ رشید کا جو اریسٹ ہے وہ تو عدالت نے، شیخ رشید کو تو عدالت نے 6 تاریخ تک جو ہے وہ بی بی اے دیا ہوا تھا نا، بیل بیفور اریسٹ ان کو ملی ہوئی تھی. اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو دیکھیں میرا پوائنٹ یہ ہے the law has been violated نا، یہ تو ہے. نہیں اگر قانون توڑیں گے تو ایف آئی آر کٹے گی. ہاں نہیں، غلط شکیں نہیں ڈلنی چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن عدالتیں کھلی ہیں، انہوں نے تو دیکھیں مل کے نیب کے ساتھ مل کے تب اسٹیبلشمنٹ فواد کے اوپر سیڈیشن کی جو ہے وہ سیکشن ڈال دی گئی. آئی تھنک کہ یہ تو پھر اب اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے نا کہ جی ریلیف مل گیا. ہمیں کب ریلیف ملتا تھا؟ تب تو ساری ملے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے. نہیں بٹ اس سے دیکھیں رانا صاحب، آپ لوگوں کی حکومت جو ہے نا وہ اس سے دیکھیں اس کو پذیرائی تو نہیں ملتی نا. اس سے تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر مزید پریشر بڑھتا ہے نا، عوام کی طرف سے بھی. باقی اگر آپ ان چیزوں میں الجھ جائیں گے تو پھر آپ لوگ جو بڑا کام ہے اس سے تو پھر آپ لوگ ہٹ جائیں گے نا. نہیں وحید صاحب، بڑی سمپل سی بات ہے. سیڈیشن وغیرہ کو میں نہیں سپورٹ کرتا، لیکن اگر یہ قانون توڑیں گے تو پھر ایف آئی آر تو کٹے گی نا. پھر ان کو بھگتنا پڑے گا کورٹ سے، ان کو فوراً ریلیف مل جاتی ہے. ہمارے ٹائم پہ تو کورٹیں، اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف تھی. نیب کے کالے قانون کے تحت پوری قیادت کو اندر کیا ہوا تھا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے پنجاب کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ تعینات کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ بالکل آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے. ان کے خلاف مقدمات، ان کو پکڑ دکڑ، ان کے خلاف آپ نے جو ہے مطلب اتنا کریک ڈاؤن کرنا ہے کہ وہ باہر ہی نہ نکل سکے. ابھی تک تو کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا، ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ کس چیز کی چیخیں مار رہے ہیں، کس چیز پہ رو رہے ہیں؟ یہ کریک ڈاؤن تو انہوں نے ہمارے پہ کیا تھا، ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ جیل بھرو تحریک سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو انہوں نے ضمانتوں کی درخواستیں دی ہوئی ہیں فارن فنڈنگ میں، توشہ خانہ میں، وہ واپس لیں، آغاز کریں یہ درخواستیں واپس لے کے اپنی بیل کی ضمانت کی درخواست. تو ہم مانیں گے یہ جیل بھرو تحریک چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. واپس آ کے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام اور خاص کر جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہے کہ شاید اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو اتحادی حکومت ہے وفاق کی، اور وہ صوبوں کو اس وقت کنٹرول کر رہی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی جو معاشی سیاسی صورتحال ہے اور اس وقت جو اپوزیشن حکومت کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر گفتگو کی جا رہی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہمایوں میمن صاحب پی ٹی آئی سے، قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے، رانا احسان صاحب نون لیگ سے. ڈاکٹر صاحب، کیا مطلب عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ کا نگراں بھی ہمارے خلاف ہیں، وفاق آلریڈی ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، ای سی پی بھی ہمارے خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کوئی پیچھے سے بھی مدد آ رہی ہے، پتہ نہیں وہ پیچھے سے مدد آ رہی ہے کہ وہ کیا اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے. سارا کچھ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرے خلاف ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ نہیں مل رہی ہے. تو جب سارا ماحول ہی آپ لوگوں کے خلاف ہے تو الیکشن میں آپ جائیں نہ جائیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بیفور آئی کمنٹ آن دس تھنگ میں صرف 30 سیکنڈز لوں گا، کیونکہ قادر صاحب نے بعض باتیں کی تھی.
اور رانا صاحب نے بھی ایک چیز کا وہ کیا تھا, انہوں نے ہمیشہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ کیا تھا, اس میں جو بندہ بیٹھا تھا جس نے بات کی تھی, شہریار افریدی ساتھ بیٹھا ہوتا, پورا کیس جو کیا تھا وہ ANF کے ہیڈ نے کیا تھا, وہ آج میجر جنرل ہے, اس کے خلاف کیس کرے, اگر ہمت ہے تو اس کے خلاف کیس کرے, کیونکہ اس نے سب کہا تھا کہ ہمارے پاس انسٹیٹیوشن کا ہیڈ, آپ کے FIA کا ہیڈ, آپ کا FIA کا, ایک منٹ ہے جائے. نمبر 2, انہوں نے بات کی, ابھی قادر صاحب نے بات کی تھی کہ شیخ رشید صاحب کو ریفرنس کر کے کہا تھا کہ 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے اور فلانا ہے. جہاں تک مجھے پتا ہے, گڈ مین اور بیڈ مین, گڈ پالیٹیشین اور بیڈ پالیٹیشین سیپریٹ تھنگ. ہی از اے ویری سینئر پالیٹیشین, اور ان کی پارٹی میں اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ ہے نا, ان سب سے زیادہ سینئر پالیٹیشین ہے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے ان کی بات کی, ایک منٹ ہے جائے, میں اسی لینگویج پہ آ رہا ہوں, وہ لینگویج جو ثناء اللہ نے, جو رانا ثناء اللہ نے بلاول بھٹو کے بارے میں کہا ہے, وہ ان کو یاد نہیں ہے, وہ لینگویج ان کو یاد نہیں ہے. جب رانا ثناء اللہ ان کی پارٹی میں تھے اور انہوں نے ان کی یہ کیپٹن صفدر وغیرہ اور مریم صاحبہ کے بارے میں جو لینگویج بات کی تھی, وہ ان کو یاد نہیں ہے, ان کو وہ چیزیں بھول گئی ہیں. جو نون لیگ والوں نے ان کے لیڈرشپ کے بارے میں باتیں کہی تھی, وہ ان کو یاد نہیں ہے. I'm not saying it is right, I'm not saying it is right. بندے نے اگر غلط کام کیا ہے تو ہم اپنے ملک کے اندر معاشرے کی اخلاقیات کو خراب کریں. I totally agree with you. لیکن what I'm trying to say is that وہ لیڈر ہو, ایک عام آدمی ہو, وہ رانا ثناء اللہ کے پھر شیخ رشید صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بہت سینئر ہیں, تو جب بندے کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو اس کے اندر بردباری آنی چاہیے, میچورٹی آنی چاہیے, بچوں کی طرح پھر بات تو نہیں کرنی چاہیے. He was trying to be the advocate of Rana Sanawullah, and I just wanted to remind him کہ رانا ثناء اللہ نے جو بلاول بھٹو کے بارے میں ابھی 6 مہینے پہلے یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت غلط بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے. لیکن جہاں آپ ایک بندے کو کرٹیسائز کریں, وہاں دوسرے کو بھی کرٹیسائز کریں نا. جو ان کے ساتھ کے بیٹھے ہوئے جو ساری اس قوم کی بچیوں کے اور لوگوں کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں, ان کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی تھی, کیا ان کو یہ انڈورس کر رہے ہیں؟ یہ ان کی جماعت کے ہیں, PDM کے جماعت کی لیڈرشپ ہے, اس کے زیر سایہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بندے نے جو باتیں کی ہیں عورتوں مردوں کے بارے میں, بیٹوں کے بارے میں, کیا وہ باتیں ان کو منظور ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح بات کر لیں کیا؟ اچھا, دوسری بات یہ کہ آج تک 25 مئی کا واقعہ کتنی دفعہ ان لوگوں نے مل کے کبھی اکیلے آ کے وہ مہنگائی مارچ کیے, کبھی 25 مئی واقعہ کی طرح کا کوئی واقعہ کبھی ہوا ان کے اوپر؟ نہیں ہوا. اب آ جاتا ہوں آپ کی بات میں اس کے اوپر, یہ کیا کہہ سکتے ہیں, جو اکانومی کے بارے میں. اکانومی یاد رکھیں, الیکشن کے بارے میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 4 جو ہے نا ایلیمنٹ ہیں جو ہمیں سائڈ, تو جب اگر آپ عمران خان صاحب کو پتہ چلی گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہے, نگراں ہمارے خلاف ہیں, بیرون پتہ نہیں کہیں سے پیچھے سے مدد بھی آنے کا ان کو خدشہ ہے, پھر وفاق بھی اگر ان کے, تو پھر وہ الیکشن میں کس لیے جا رہے ہیں؟ ان کو جب پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. جی, الیکشن میں عوام نے ووٹ دینا ہے, اور الیکشن میں عوام نے اتنا ووٹ دینا ہے, اتنا نکل کے جنرل الیکشن میں ووٹ دینا ہے کہ اگر یہ لوگ مینیپولیٹ کرنا چاہیں بھی تو یہ نہیں کر سکیں گے. ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں, اگر اس کے باوجود رزلٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی مرضی کا نہ آیا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, ہماری مرضی کی بات نہیں ہے, ہماری مرضی کی عوام کی بات مانیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں 2013 میں 35 پنچر والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا تھا. ایک منٹ ہے. اگر بات یہ ہوتی ہے کہ فرض کرے ایک حلقے میں ہے, جیسے پنڈی میں ہوا, بائی الیکشن میں ہوا تھا کہ 1500 ووٹس ایسے ریجیکٹ ہوئے تھے کہ جس میں الیکشن کمیشن کا مہر غلط جگہ لگا ہوا تھا. کینڈیڈیٹ جس نے ووٹ ڈالا ہے اس نے ووٹ صحیح, اس نے اپنا مہر صحیح جگہ لگایا تھا. اگر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اور اینڈ میں آپ 49 ووٹ سے ہار رہے ہیں, آپ مجھے بات بتائیں کون بندہ ہے جو کہہ گئی ہے کہ صحیح ہوا ہے؟ کیا آپ کہیں گے الیکشن کمیشن کے مہریں غلط لگی ہوئی ہیں؟ کین یو بلیو دیٹ؟ لیکن 18 میں دیکھیں نا, آپ لوگوں کو بھی سلیکٹڈ, دیکھیں میری بات سنیں, ان کو پتہ ہے, دیکھیں یہ لوگ ہمیشہ سے مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ ڈالنے میں ماہر ہیں. نہیں, وہ آپ نے سوال کا جواب دیں, جب آپ PCP کو مانتے ہی نہیں ہیں تو الیکشن کس سے کروائیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں,
الیکشن آپ اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، فرض کریں دیکھیں نا، فرض کریں میں اور آپ جاتے ہیں ایک جج کے پاس، آپ اس جج کو کہتے ہیں کہ یہ بائسڈ ہے، آپ جج کو کہتے ہیں یہ میرا کیس نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے، اصولاً جج کو وہاں سے اپنے آپ کو ہٹانا چاہیے اور کسی ان آپ نے تو لگایا ہوا ہے اس کو، یہ ڈزنٹ میٹر نا، جس آپ نے لگا دی ہے اس کو، اب آپ کہتے ہیں جی یہ کام بھی میں نے نہیں کیا، یہ بھی میں نے نہیں کیا، یہ بھی میں نے نہیں کیا، احتساب بھی میرے انڈر نہیں تھی، میری بات سنیں، ہم نے لگایا ہے فیئر اینڈ آف، میں اس سے میں انکاری نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بندہ ہے وہ بائس کام کر رہا ہے، چاہے میں نے لگایا یا آپ نے لگایا، وہ بندہ آبویسلی بائس چیزیں کر رہا ہے، اس لحاظ سے، اور اگر صحیح کرے یا غلط کرے، مجھے اس کے اوپر یقین نہیں ہے، he should not be. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں استحکام چاہتے ہیں in the larger interest of this country, اس میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں، نہیں اس میں آپ عوام کو کہیں کہ آپ اپنا چنیں کہ کس کو ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں وزیر، ہم نے کہا ہے ہم عوام کے پاس جانا چاہتے ہیں، باقی آپ جو مرضی کہہ لیں، جیسے مرضی کہہ لیں، کسی کی خواہش کو ہم روک تو نہیں سکتے۔ جی اپنا مندوخیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی مطلب پنجاب اور کے پی کے اندر کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو الیکشن میں جانے کا؟ گورنرز کو چاہیے کہ they should give the time۔ دیکھیے وحید حسین صاحب، یقیناً ہمایوں مومن صاحب کی چیخیں جو ہے نا وہ پورا پاکستان سن رہے ہوں گے، اور بلاول بھٹو صاحب نے خوب کہا کہ انہوں نے کبھی اپوزیشن نہیں دیکھی، ابھی اپوزیشن بھی ذرا دیکھ لیں، ابھی تو دلی دور ہے۔ اور آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں، آپ نے کہا شیخ رشید کو عدالت نے 6 تاریخ تک ضمانت دی تھی، تو میرے بھائی کسی قانون کے طالب علم سے پوچھیں، ایک جگہ ایک کیس میں اگر ضمانت ہوتی ہے تو پورا پاکستان پہ اپلائی نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ کو دوسرا جرم کرے یا دوسرا ایف آئی آر کاٹے تو ہر ایف آئی آر کی اپنی ضمانت ہوتی ہے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات جو مومن صاحب نے کہا کہ کیس ہم نے نہیں بنایا، این ایف نے بنایا، ماشاءاللہ یہ پختون ہے، اور پختون تو زیادہ مذہبی ہوتا ہے، اور کیا اسلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ گھوڑے پہ سوار تھے تو نے کہا کہ گھوڑے کی کتنی ٹانگیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر کے 1 2 3 4 کر کے گن کے بتائے، یقیناً وہ شیطان تھا جس نے پوچھا تھا۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے اللہ کو جان دینے کے کہنے پہ ایک شخص کے خلاف 15 کلو ہیروئن ڈال دی ہے، تو آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دیے، کتے نے کان کاٹا تو آپ کان نیچے کرے، کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ السلام۔ دوسری بات تو یہ کہہ رہے شیخ رشید سینئر سیاستدان تھا، وہ بھائی ہمیں پتا تھا گیٹ نمبر 4 کا وہ دروازہ کھولتا اور بند کرتے تک نہیں تھا، اور انہی کی اشاروں پہ، انہی کی انگلی پکڑ کے وہ ہر حکومت، ہر ڈکٹیٹر، ہر غاصب، ہر جمہوری حکومت میں اور یہ گھس جاتا تھا انہی کے اشاروں پہ، تو زیادہ اس کی آپ سینیارٹی اس طرح نہ گنوائے کہ وہ کچھ زیادہ ہوا ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ بھائی یہ غلط ہے وہ غلط ہے، بھائی جو آپ کسی سنوا رہے ہو یہ کسے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں کر رہے ہو، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کا میں کیوں جواب دوں گا، وہ ان کی پارٹی کا بندہ آپ کو دے گا۔ اور پھر آپ کیسے انسان ہو کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر لگایا، وہ غلط نکلا، آپ نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیا ہے، وہ غلط نکلا بقول آپ کے، آپ نے نگران حکومت بنایا پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی مرتبہ متفقہ طور پہ اپوزیشن، اور وہ غلط نکلا، تو بھائی تو پھر آپ مان لو کہ آپ خود ہی غلط ہو، آپ کی سوچ ہی نہیں ہے، آپ کی سوچ جو ہے وہ ہے کہ آپ کو وہ سوچنے سمجھنے کا کوئی وہ نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہو اور آپ کرتے، آپ کے 22 ایم پی اے جو ہے نا پختونخوا میں باغی نکلے تو وہ غلط ہے، آپ سے ہی تھے، آپ کے وفاق میں 24 ایم این اے جو ہے نا وہ آپ سے باغی ہو گئے، جو اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ غلط ہے، ان کی بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے، آپ بڑے عقل مند ہو، تو آپ زیادہ خود اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے مندوخیل صاحب، میں ذرا آگے چلتا ہوں، جی دنیا نے دیکھ لیا، جی آگے چلتا ہوں۔ ران صاحب الیکشن کی کیوں ڈیٹ جو ہے وہ گورنرز دونوں جو ہیں وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں الیکشن جو ہے وہ کیئر ٹیکر حکومتوں نے نہیں کرانا یا وفاق نے نہیں کرانا، وہ ای سی پی نے کرانا ہے، تو الیکشن کے لیے ہم تو تیار ہیں، اور مریم بی بی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کیمپین لانچ کر دی ہے۔ ای سی پی نے تو خط لکھا تھا دونوں گورنرز کو کہ آپ، یعنی اپریل کے مڈ کا انہوں نے وہ حوالہ بھی دیا تھا کہ 90 ڈیز اس ٹائم پیریڈ تک پورا ہو جائے گا، تو آپ اس کو اناؤنس کریں، بٹ انہوں نے اس کا بجائے اس کے کہ ڈیٹ دیتے انہوں نے جواب خط کا جواب خط میں دے دیا۔
تو اب فیصلہ ECP کے پاس ہے نا, ECP جو ہے اس پہ فیصلہ کر لے. نہیں, سٹیک ہولڈرز کا کیا انہوں نے, کن سٹیک ہولڈرز کا انہوں نے کہا ہے کہ ان سے مشاورت کریں؟ جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں دیکھیں, بات یہ کہ بال جو ہے وہ ECP کے کورٹ میں ہے, اور یہ وہی ECP کے چیئرمین ہیڈ ہیں راجہ صاحب, جن کو PTI نے چوز کیا اور ان کی تعریفی خط بھی لکھا. لیکن عمران خان صاحب, رانا صاحب یہ کہتے ہیں, عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب تک PTI کو یہ بالکل کمزور نہیں کر دیتے تب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات آپ کی قیادت اکثر کرتی ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے, سن لینا, وہ یہ ہے کہ 2018 میں نواز شریف صاحب جیل کے اندر تھے, مریم صاحبہ جیل میں تھی, کیمپین کے دوران وہ موجود نہیں تھے. 25 جولائی کو 2018 کو جو انتخابات ہوئے تھے, اسی طرح کا لیول پلینگ فیلڈ آج PMLN جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ خان صاحب نااہل ہوں, جیل کے اندر ہوں, ان کے مین لوگ جیلوں میں چلے جائیں, پھر جو ہے وہ میدان کھلا ملے گا ان کو. نہیں, ہمارے ڈیمانڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا ہمیں جو ہم ڈیمانڈ کریں گے وہ مل جائے گا کیا؟ نہیں, لیکن یہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا, یہ آپ لوگوں کی خواہش تو ہے نا. نہیں, یہ ہماری خواہش نہیں ہے جی, اور نہ ہم ڈیمانڈ کریں. کس سے ڈیمانڈ کریں گے ہم لوگ, کس سے ہم کریں گے یہ ڈیمانڈ؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے, اور یہ ہم نے تو نہیں فیصلہ کرنا کہ عمران خان اہل ہوں گے یا نااہل ہوں گے. لیکن ہاں, عمران خان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر انہوں نے بہت ساری حرکات ایسی کی ہیں جو ایکسپوز ہو چکی ہیں, اور جس کے اندر وہ نااہل ہو سکتے ہیں. اس میں توشہ خانہ ایک بڑا واضح ایک کیس ہے جو میچور ہے, جو کہ ان کی نااہلی کا ذریعہ بن سکتا ہے. ٹیرین کا کیس ہے جس کے اندر جو ان کی نااہلی کا ذریعہ بن سکتا ہے. فارن فنڈنگ کا کیس ہے جو ان کی نااہلی کا ذریعہ بن سکتا ہے, اور ہونا چاہیے ان کو نااہل. اور اس کے اندر یہ ہماری خواہش ہو یا نہ ہو, یہ میرٹ پہ نااہل ہوتے ہیں. یہ انہوں نے درجنوں اکاؤنٹ چھپائے, چندے کا پیسہ چوری کیا, کرپٹ ترین حکومت تھی. یہ ہم نہیں کہتے, کرپشن پرسپشن انڈیکس کہتی ہے. تو پھر ان حرکات کے اوپر یہ نااہل نہ ہو, نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے. تو اس میں ہمارا حکومت کا تو کوئی رول نہیں ہے. نہ کیئر ٹیکر حکومت ان کو نااہل کر سکتی ہے, نہ وفاقی حکومت نااہل کر سکتی ہے. اگر نااہل ہوئے تو وہ کوٹوں کے ذریعے نااہل ہوں گے, اور یہی تو ان کو تکلیف ہے کہ اس سے پہلے یہ سسٹم کو ڈی ریل کر کے الیکشن چاہتے ہیں. اب الیکشن جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اوائڈ الیکشن, تو جب یہ ٹینیور ختم ہونا ہے اگست میں, اس کے بعد الیکشن ہونے ہیں. ہاں, یہ سوال اٹھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں آپ الیکشن اگر کرا لیتے ہیں تو وہ تو عمران خان بھی نہیں چاہتے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ سارے جنرل الیکشن ایک ہو. تو یہ فیصلہ بھی ECP نے کرنا ہے, ہم نے تو نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ناظرین, آ کے تھوڑا سا معیشت کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. تینوں بڑی جماعتوں کے جو سینئر پولیٹیشین ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک لیتے ہیں, واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب گو ہیڈ جی, معیشت کے اوپر IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آخری ایک کمنٹ تھا جو آپ نے پوچھا تھا, جس پہ آپ نے کہا تھا کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. میرے خیال میں رانا صاحب نے مریم بی بی کا انہوں نے تقریریں سنی نہیں ہیں, انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریریں سنی نہیں ہیں, جس میں انہوں نے اوپنلی یہ ساری چیزیں کہی ہیں کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, یہ ہم چاہتے ہیں, یہ آپ نے کرنا ہے. یہ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں نا, شیل یو شوڈ ڈو دس تھنگ, اٹ شیل بی ڈن. اس لیے کہ 18 میں خان صاحب کو اوپن فیلڈ ملی تھی. وہ دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں, لیکن سم ہاؤ میرے خیال میں رانا صاحب اس وقت شاید سیب کھا رہے ہوں گے, ان کو شاید خیال نہیں آیا ہوگا کہ اس وقت تقریر میں یہ کہہ رہے تھے. لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ ان لوگوں کی پارٹی کا یہ وہ ہے, وہ اصل چیزیں کہتے ہیں. توشہ خانہ کے کیس میں تو جب گئے تھے, ان لوگوں نے اپنی چیزیں وڈرا کر لی تھی. جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ یار لاؤ ساری تفصیلات لاؤ, کیوں گاڑی, دیکھیں یہ چیز میں لے لیتا ہوں, یہ الاؤڈ ہے, گاڑی تو الاؤڈ ہی نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے. آپ لوگ جب حکومت میں تھے نا, تو آپ لوگوں کے جو وزراء تھے, فواد شوقی صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم اگر اس کی تفصیلات جو ہے نا وہ پبلک کریں گے تو جو کنٹری ہے, دوست ملک ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. یہ انہوں نے وہی ایگزیکٹلی وہی بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر ہم یہ ساری چیزیں کھولیں گے تو دوست ممالک ناراض ہو جائیں گے. دیکھیں, میں مانتا ہوں کہ دوست ممالک ناراض ہوں گے, میں اس بات پہ بالکل مانتا ہوں, لیکن یہ کہنا کہ توشہ خانہ کیس ہے, توشہ خانہ کیس میں تو آپ لوگ پھنستے ہو, اس میں تو گاڑیاں نکالنے والے لوگ جو کہ الاؤڈ ہی نہیں ہیں, باقی چیزیں تو پھر الاؤڈ ہیں. آپ بیچ میں بتا دو پہلے لیے بعد میں لیے, وہ تو پھر الاؤڈ ہیں, وہ تو اس کے پاس جاتی ہے. لیکن
जो गाड़ी तो निकाल ही नहीं सकते हो, वो आप लोगों ने कैसे निकाल ली? फंसते तो आप लोगों, तभी तो आप लोगों ने केस वापस ले लिया। बात क्या करते हैं? अच्छा, अब आ जाती है बात, देखें बात ये हो जाती है कि just 1 minute because I have 4 minutes, I have to give 2 minutes to both these. देखिए बात ही हो जाती है, सिंपल सी बात ही, जब पीटीआई आई, अच्छा एक बात मैं बता देता हूं, जो जीडीपी होता है ना, उसका ताल्लुक डॉलर रेट अगेंस्ट पाकिस्तान रुपी होता है, ठीक है? 2013 से लेके 2018 के दरमियान में डॉलर रेट जो था वो 100 के आसपास था, हालांकि उसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी ना 125 to 130 बनती थी, उस लिहाज से 25% ज्यादा था। अगर आप उस लिहाज से उसको करेक्ट करते, जो डार ने फिगर्स को फज करके रखा हुआ था, आप करेक्ट करते तो इनका जीडीपी 2018 में 6 नहीं बनता, 4.2 बनता है। शॉर्टली मुझे ये बता दें, आज जो हालत है वो इनकी वजह से है। बताता हूं, बिल्कुल इनकी वजह है। रीजन भी, एक मिनट है जाना, आप देखिए जीडीपी हम लोगों को 4.8 हम समझते थे होगा, 6 हुआ, वो इन्होंने बताया। एक्सपोर्ट हम चाहते थे 26.8 के करीब हो, हमने 28.8 किया। एग्रीकल्चर 3.5 हम समझते थे होना चाहिए, 4.4 अचीव किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.6 हम तवक्को कर रहे थे, 7.2 किया। सर्विस इंडस्ट्री में क्या, आईटी में 26%। आप कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ नहीं की? हर चीज में की थी, डायरेक्शन ठीक थी, हर चीज ठीक थी। ये इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिया है, हमने नहीं। और जब से ये लोग आए हैं 13% से इट हैज ड्रॉप डाउन टू 45% इन्फ्लेशन। जी बिल्कुल सही। खुदा का खौफ करें। और ये इनकी टीम है जो एक दूसरे को जोकर कह रही है, ये एक्चुअली जोकरों की टीम है। मुदखिल साहब, जाहिर है कि अब आप लोग, चूंकि आप खुद इलेक्टेड एमएनए हैं और आगे भी आपने इलेक्शन के अंदर जाना है, पब्लिक के अंदर तो महंगाई की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां, जब आप अपने हलके में जाते हैं लोगों से मिलते हैं, लेकिन आईएमएफ का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है, बिकॉज हमने मिस मैनेजमेंट की है मुल्क की फाइनेंसेस की। तो आगे कैसे चलेंगे अब? देखिए, आपको आजकल सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब की एक वीडियो चल रही है, जब ये वज़ीर आज़म थे, वो कह रहे सख्त फैसले करने पड़ेंगे, आईएमएफ के साथ डील नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये वीडियो वायरल है। मैं उम्मीद करता था कि आप बीच में ये भी चला लेते ताकि पता चल जाता डॉक्टर हुमायूं साहब को। दूसरी बात ये कि मैं पीपल्स पार्टी की दौर की बात नहीं कर रहा हूँ 2008 से 13 तक। तो 2013 में जब 18 में जब नून लीग ने हुकूमत छोड़ी थी तो इनको डॉलर 123 से 124 में छोड़ा। क्या उन्होंने 179 पे नहीं छोड़ा था? क्या नून लीग ने 50-55 पे भी चीनी छोड़ा था? क्या उन्होंने 160 तक नहीं पहुंचाया? क्या मैं बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। क्या इस वक्त अमेरिका में तेल डबल कीमत पे नहीं है? क्या इस वक्त में यूरोप में, इंग्लैंड में तेल और दूसरी शर्ट डबल कीमत पे नहीं है? और ये सारी चीजें, और फिर ये सिर्फ कोरोना की सूरत-हाल नहीं है। आपको जो सिंध में सैलाब से तबाही हुई है, 90% सिंध पानी से आज भी डूबा हुआ है। जब पानी में डूबा हुआ सुबह हो तो वहां से ग्रोथ कहां से होगी, वहां गंदम कहां से उगेगी, बाकी चीजें। बलूचिस्तान का यही हाल है जिसका 85% जो है ना वो पंजाब की गंदम पे वो इन्हिसार है। पंजाब की 4 साल हुकूमत ने क्या दिया उसको, वो आपके सामने की बात है। पुख्तनख्वा में इसके बहुत सारे अजला जो सैलाब से डूबे हुए, जहां उसने 13 अरब या पता नहीं कितने अरब जो दुनिया से लूटे हैं, वो टेलीफोन के जरिए वो हुमायूं साहब बता सकते हैं कि वो कौन से सैलाब ज़दगान को दिए है। क्या वो बेनजीर इनकम सपोर्ट का नाम उन्हें जलसाजी से बदल करके एहसास प्रोग्राम किए? क्या उन्होंने एहसास? चलिए ठीक हो गया मुदखिल साहब, मैं जी बिल्कुल सही है। रान साहब, आप चूंकि फाइनेंशियल टीम के साथ हैं इस हुकूमत की, मुझे ये बता दें कि अब आगे क्या, मतलब जो खबरें आ रही हैं मिनी बजट की, वो क्या ऑर्डिनेंस के जरिए करेंगे या आप लोग पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाएंगे इसको? देखिए, अगर तो पार्लियामेंट के ऑर्डिनेंस के जरिए अभी इस पे फैसला नहीं हुआ, अगर ऑर्डिनेंस के जरिए भी हुई तो बाद में पार्लियामेंट से तो उसकी तरमीम कराई जा सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में हमारे पास मेजॉरिटी है, ये इस पे टाइम फ्रेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए यहाँ वहीद साहब, मैं सिर्फ छोटी सी बात करूंगा कि इन्होंने ये कहते हैं ग्रोथ की 6% या 5.97% की, हमारी 2018 में 6.1% ग्रोथ थी। पहले इन्होंने 1.9% ग्रोथ भी की, नेगेटिव भी की, फिर इनकी ग्रोथ बढ़ी भी, लेकिन जो इनकी ग्रोथ थी उसने इस मुल्क को खोखला कर दिया। मैं आपको 3 चीजें गिनवा देता हूं कैसे। गैस सेक्टर के अंदर खसारा नहीं था, ये 1400 अरब का खसारा छोड़ गए 3.5 सालों में। पावर सेक्टर जो 72 सालों में 1100 अरब पे गया, उसको ये 3.5 सालों में 2500 अरब पे छोड़ गए।
کنگلا کر دیا ملک کو, اور جو 80% قرضے پاکستان کی تاریخ کے جو بنتے تھے وہ انہوں نے جو 72 سال میں لیے اس کے 80% انہوں نے 3.5 سال میں لے لیے. ہاں گروتھ کی, لیکن ملک کھوکھلا کر دیا, ملک کے اندر جو ادارے تھے ان کو کھوکھلا کر دیا. تو اس کے اوپر اگر یہ جشن منا رہے ہیں, اور جو معاہدہ جو IMF کی جو یہ بات کر رہے ہیں وہ انہی کا معاہدہ ہے. اچھا چھوٹی سی بات, عوام چونکہ لوگ سن رہے ہیں نا, آپ چونکہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کتنی مہنگائی مزید ہوگی اس پروسیس کے بعد؟ دیکھیں مہنگائی ہوگی وحید صاحب, لیکن میں عوام کو تیل مہنگا ہوگا, چاہتا ہوں کہ یہ تیل مہنگا ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگی ہوگی, جی اور ٹیکسز بھی لگیں گے. لیکن وحید صاحب اگر یہ نہ لیے جائیں اقدامات تو پھر ملک ڈیفالٹ کرے گا, اور پھر مہنگائی جو ہے جو ابھی ہمیں زیادہ لگ رہی ہے یہ ہمیں کچھ بھی نہیں لگے گی. تو ہمیں یہ جو گند PTI نے ڈالا اس کو صاف کرنے کے لیے ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں, اور ہم کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل کاسٹ پے کر کے. چلیں پولیٹیکل کاسٹ پے کر کے, بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب, قادر مندوخیل صاحب اور ڈاکٹر میوم محمد صاحب, تینوں معنی کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.